تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے؟ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے؟ تمنا جو چپکے سے سینے میں پھوٹے، نہ لفظوں کی باندھی نہ جذبوں کی تابیں، جو ٹوٹے پرندوں کو اڑنے کی شے دے، جو بکھرے تو ذروں کو شرمندہ کر دے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے؟ ریستوران کی فضا ہلکی موسیقی سے پر تھی۔ رات کے سمے جہاں دل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی، سورج کی روشنی میں ویران سا پڑا تھا، گویا ہجر میں نوحہ کنا اور آہو بکا کرتا ہو، اور وصل کی دل فریب راست کا مشتاق منتظر ہو۔ گلاس وال کے اس پار سڑک پر ٹریفک بھی رات کے مقابلے میں کافی کم تھا، ورنہ جیسے جیسے شام ڈھلتی جاتی ویسے ویسے یہاں کاروں اور موٹر سائیکل سواروں کا ایک اژدہام اکٹھا ہوتا جاتا، اور اس سارے شور و غوغے میں بیتتی شام کی تنہائی بانٹنے کوئی نہ آتا۔ ان دونوں کے سوا اس وقت وہاں عمومی تعداد ویٹروں کی تھی، جن کی توجہ کا واحد مرکز انہی کی میز بنی ہوئی تھی، اور وہ گاہے بگاہے آتے جاتے ان کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن وہ دونوں ہی اس بات سے یکسر انجان، ایک دوسرے کے ساتھ مصروف، ایک دوسرے کے اندر محو تھے۔ دور سے دیکھتا کوئی فرد بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس میز پر بیٹھا لڑکا اس وقت اس لڑکی کو موت کا پروانہ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ سورہ اسرافیل تھا جو پھونک رہا تھا، کیونکہ وہ نظر جھکائے مسکرائی جاتی تھی، اور کبھی کبھی اگر نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیتی تو لحظے بھر میں دوبارہ پلکیں گرا دیتی اور مسکرائی جاتی۔ لڑکیوں کی یہ ادا مشرق میں حیا اور شرم سے منسوب کی جاتی ہے، تو پھر یہ بھلا کیوں کر ممکن تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی شخص محض اندازوں کے تیر چلانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں کھبی کانچ کی ٹوٹی کرچیوں کو دیکھ پاتا؟ دیکھ تو صرف سیماب رضا سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت دیکھنے سے زیادہ بولنے میں مصروف تھا، اور جب دیکھنے والی آنکھیں دیکھنے سے انکاری ہو جائیں تو پھر سماج کے اندھے راجاؤں سے کوئی کیا شکوہ کرے؟ درد بھی بھلا درد ہوا اگر اسے اعلان کی ضرورت پڑی، زخم بھی کوئی زخم ہوا جو رشتہ ہوا نہ نظر آیا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ صرف اسے سن رہی تھی، بے خود سی، جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو، جیسے کسی طلسماتی بلبلے میں قید ہو، جیسے ہپناٹزم ہو کوئی۔ اس کی یہی تو ادا تھی، جب وہ کچھ کہتا تو ایسے دم سادے چپ چاپ اسے سنتی، جیسے اس کی کہی ہر بات سن کر ازبر کر رہی ہو، اور رضا تھا کہ بس کہے جاتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ رضا کہتی تھی۔ شروع میں جب وہ اس کی وجہ پوچھتا تو عجیب سی منطق پیش کرتی کہ ساری دنیا تمہیں سیماب کہتی ہے، رضا کوئی نہیں کہتا، اس لیے مجھے تمہیں رضا کہنا زیادہ پسند ہے۔
وہ اہل دل میں سے ہوتا تو تبھی سمجھ جاتا کہ دراصل وہ اسے خاص الخاص بنا رہی ہے، اور چاہتی ہے کہ وہ بھی اسے اپنی پہلی ترجیح بنا کر رکھے۔ مگر یہیں آ کر اندلیب شاہ نے مات کھائی تھی۔ اس نے دل لگانے کے لیے نہ اہل دل کو چنا تھا، نہ ہی اہل زباں کو۔ اس نے ایک میڈیوکر کو چن لیا تھا۔ وہ شاہوں میں سے تھی، مگر اس کے لیے داسی بن گئی تھی، شہمات۔ رضا ابھی تک کہے ہی جا رہا تھا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آخر کے یہ زمانہ پہاڑوں میں دودھ کی نہریں کھودنے کا نہیں ہے۔ وہ پاگل لوگ تھے، ان کی مت ماری گئی تھی۔ میرا دماغ ویسا خراب نہیں ہے کہ تمہیں جنگلوں بیابانوں میں ڈھونڈنے نکل جاؤں۔ بس بھی کرو رضا، ایک سوال ہی تو پوچھا تھا بس میں نے۔ اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے سوال تم سوچتی بھی کیوں ہو آخر؟ وہ پھر بھی گا، کیونکہ میری مت ماری گئی ہے۔ اس نے لہجے کو شرارتی بناتے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ رضا کی بصارت واپس آ چکی تھی، شاید جبھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ اداس ملک کی شام کا سرنگ تھا، تھوڑا کاسنی، تھوڑا نارنجی سا، جس میں ہلکی ہلکی آنسوؤں کی نمکین نمی بھی شامل لگتی تھی، سوگوار سی نمی، اپنے نمکین پانی کو اپنے ہی اندر اتارتی ہوئی نمی، سیلاب کے بعد بند باندھتی ہوئی نمی۔